بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ اب تب مرکز میں بھی نگران حکومت قائم ہو گئی ہے اور جو باقی 3 صوبے تھے وہاں پر بھی نگران حکومتیں اب قائم ہو گئی ہیں۔ یہ مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ پنجاب میں پہلے ہی سے نگران حکومت موجود ہے۔ اب آئینی اور قانونی طور پر ہم ظاہر ہیں اگلے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگلے انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن پاکستان نے جو 2 روز قبل فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق پہلے جو ایک ظاہر ہے ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی تھی اور جس کی مشترکہ مفادات کونسل نے باقاعدہ طور پر منظوری دی تھی اور اس بات کا بھی فیصلہ کیا تھا متفقہ طور پر کہ اگلے انتخابات سے پہلے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، یعنی جو آنے والے انتخابات ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہوں گے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ اب انتخابات کو چند مہینے آگے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس پر جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا رد عمل سامنے آیا ہے، خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل سامنے آیا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وقت پر، یعنی آئین اور قانون کے مطابق وقت پر اور 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ حالانکہ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اتحادی حکومت کا حصہ تھی۔ یہ جب سارے معاملات ہو رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس متفقہ فیصلے کی ظاہر ہے اس میں شامل تھی، ان کا بھی ایک متفقہ فیصلہ تھا۔ اب جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ یقینی طور پر ہم سب کے لیے حیران کن ہے، لیکن اب اہم معاملات یہ ہیں کہ ظاہر ہے نگران حکومتیں اب قائم ہو گئی ہیں۔ اب ان نگران حکومتوں کے سامنے کون سے چیلنجز پڑے ہوئے ہیں، یعنی معاشی چیلنجز ہیں، معیشت کے پہیے کو بھی رواں رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ اقدامات ہونے ہیں، اور جو مہنگائی ہے اس کی روک تھام کے حوالے سے اس حکومت کو کیا اقدامات کرنے ہیں یا کیا ان کو مشکلات پیش ہوں گی، یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے۔ یہ چیلنجز تو بہرحال ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ 2 روز قبل جو واقعہ جڑاں میں ہوا اس پر تمام جو پاکستان ہے اس نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جو کچھ وہاں پر ہوا ہے وہ یقینی طور پر افسوسناک ہے، اور پاکستان کی جو تمام سیاسی قیادت ہے، پاکستان کی تمام مذہبی قیادت ہے، جو علماء کونسل ہیں، پاکستان کے علماء ہیں، ان تمام لوگوں نے اس کی ایک ہی آواز میں مذمت کی ہے، اور یہ یقینی طور پر ایک افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ ہے۔ آج اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج اور نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس فائز عیسیٰ نے جڑاں کا دورہ کیا، اور وہاں پر جو مکانات متاثر ہوئے ہیں، جو گرجا گھر متاثر ہوئے ہیں، اس کا تفصیل سے انہوں نے معائنہ کیا۔ یہ یقینی طور پر ایک اہم پیش رفت اس لیے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ پورا پاکستان اس وقت اپنے مسیحی بہنوں بھائیوں کے ساتھ اور اس برادری کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس واقعے میں اور اس دکھ میں اور اس غم میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، لہٰذا جس طرح سے بھی ممکن ہو ان کی دلجوئی انتہائی ضروری ہے۔ حکومت کو بھی بہت سے اہم اقدامات کرنے ہیں۔ تو آج ہم اپنے اس پروگرام میں ان تمام معاملات کا جائزہ لیں گے، اور اس وقت ہمیں میں جو مہمان جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب جاوید صدیق۔ جاوید صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی عاصم نصیر۔ عاصم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور اسلام آباد سے ہی ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں سہیل بھٹی، سینئر صحافی۔ سہیل بھٹی، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ عاصم نصیر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ ذرا بتائیے گا، آج احوال سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ جڑاں کا دورہ کیا ہے، اور یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے۔ انہوں نے جو کیا فیصلہ، ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھی، اور یہ گویا ایک اس برادری کے ساتھ، مسیحی برادری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کی دلجوئی کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ عاصم نصیر صاحب۔ جوید صاحب، بہت شکریہ۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ صاحبہ آج اس طرح جڑاں گئے، اور خاص طور پر انہوں نے یہ بات کی کہ وہ ایک عام پاکستانی شہری کے طور پر آئے ہیں اور اپنی اس اقلیتی برادری کے ساتھ اور اس کمیونٹی کے ساتھ ظاہر یکجہتی کرنے آئے ہیں۔ ان کا جو یہ میسیج تھا، یہ کہنا، میں اسے تو بڑا مثبت انداز سے لیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا پیغام دیا ان تمام پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں کو کہ ان کے ساتھ نہ صرف انصاف ہوگا، انہیں اس نظام جو ہے یہ پوری سپورٹ حاصل ہوگی، کیونکہ ان کے جانے سے جو ان کا مورال گرا ہوا تھا، جس طرح وہ خوف زدہ تھے، وہ تمام غم زدہ لوگ جو ہیں انہیں حوصلہ ملا، انہیں یقین ہوا کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا اور جو ان کے ساتھ بربریت ہوئی
اس پر انہیں انصاف لازمی ملے گا. اس حوالے سے جو ان کا وہاں پر دورہ تھا, وہاں پر ان کی سٹیٹمنٹ میڈیا میں اس وقت زیر بحث بھی ہیں. کچھ جو ایک بڑی تعداد ہے وہ اسے ویلکمنگ طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیف جسٹس, آنے والے چیف جسٹس شاید وہ ایک فعال کردار ادا کریں گے, اور جہاں پر معاشرے میں ناانصافیاں ہوں گی وہاں پر وہ اس ناانصافی کے ساتھ اسے ختم کرنے کے لیے, اس ناانصافی کو انصاف میں بدلنے کے لیے شاید وہ کھڑے ہوں گے. یہ آنے والے دن اس پر فیصلہ کریں گے. لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی ہم جڑاوالا کے اوپر بات کرتے ہیں, جو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا, اور جو نفرت, تقسیم, شدت پسندی کا جو رویہ ہم نے دیکھا وہاں پر, کس طرح ایک چھوٹی سی بات کو, اور ایک اگر کسی نے غلطی کی ہے تو قانون موجود ہے, قانون کے ذریعے اس پر سزا ملنی چاہیے, لیکن اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لینا اور اس کے بعد ایک شہر کو جس طرح انہوں نے, اور خاص طور ایک شہر کے اندر خوف و ہراس, اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں بسنے والے دیگر جو ہمارے اقلیت ہیں انہیں بھی ایک الگ سے ایک تشویش میں انہوں نے مبتلا کر دیا. ان تمام لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نامزد چیف جسٹس کا وہاں پر جانا, اس کا ایک مثبت پہلو بالکل آنے والے دنوں میں نظر آئے گا, اور وہ یہ ہوگا کہ جو ہماری اقلیت برادری ہے وہ لازمی طور پر ان کی پوری کمیونٹی وہ اس اقدام سے کہ ان کے پاس چیف جسٹس خود آئے, آنے والے چیف جسٹس خود ان کے پاس چل کر آئے, تو انہیں اس نظام کے اوپر اعتماد ہوگا. اس نظام پر انصاف کے اوپر جو کچھ لوگ اگر سوال بھی اٹھاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے وہ سوالات جو ہیں وہ کافی کم ہوں گے, اور ان لوگوں کو بھی اس کے جواب مل گئے ہوں گے. باقی انہوں نے جس طرح کہا کہ اگر کسی اقلیت کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو مسلمان کا بھی انہیں بچانا ایک جہاد کے ہی برابر ہے, تو یہ بھی بالکل ایک بڑی اچھی ہے. اور ہمارا دین بھی یہ کہتے ہیں, ہمارا تو مذہب میں رواداری اور امن کا پیغام ہے. پاکستان کا قومی پرچم, اس کا سفید رنگ, وہ اسی چیز کی آپ کو کہتا ہے کہ اقلیت بھی ہم میں سے ہے, ہم سب ایک ہیں, ایک قوم ہے. اور یہ جو انٹرنیشنلی ہمیں جس طرح ڈیفیم کیا جاتا ہے, یہ مٹھی بھر چند جو شدت پسند اٹھتے ہیں اپنے مذہب, اپنی مرضی کا مذہب تھوپتے ہیں دوسرے کے اوپر, اور ان قوانین کہ جن پر سزا ملنی چاہیے ان غلط استعمال کر کے ان جو رائج الوقت ہمارے قانون ہیں اسے بھی متنازع کرنے کی ایک سازش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اب انہیں بھی پیغام ملا ہے کہ ہائر جوڈیشری کی طرف سے ایک ایسا شخص کہ جو اپنے فیصلوں پر ایک ان کی ہم یہ کہیں گے نظیر ملتی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے انصاف کی بات کی اور بالکل مساوات کے اوپر وہ رہے. ایک ایسا شخص جو کہ نامزد چیف جسٹس بھی ہے وہ اب ہمارے پاس آیا ہے, تو جہاں پر اقلیتوں کو یہ ملا کہ ہمیں انصاف ملے گا, تو جن لوگوں نے بالکل یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انہیں بھی پیغام ملے گا, یہ ایک اہم پیش رفت ہے. اور سہیل, یہ جہاں پورے پاکستان نے ہائیسٹ لیول پر اس کا نوٹس لیا ہے, وہاں پر یہ گویا ایک پیغام ہے کہ عدلیہ نے بھی اس درد کو اور اس غم کو محسوس کیا ہے. آپ نے درست کہا کہ جڑا والا واقعے کے اندر جو ایک مخصوص گروپ یا ایک جتھے نے جس طریقے سے ان کو ایک مس گائیڈ کیا, لوگوں نے سچ یا جھوٹ کے فرق کیا بغیر ایک انتہائی افسوسناک قابل مذمت واقعہ پیش آیا. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد پاکستانیوں نے بحیثیت قوم کس بھرپور انداز میں نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائی. اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ سرکاری سطح کے اوپر بھی اس اقدام کی شدید مذمت کی گئی. فوری طور کے اوپر سرکاری مشینری ایکٹیو ہوئی, وہاں پہ لوگوں کو فوری طور کے اوپر ریلیف فراہم کیا گیا, ان کو جو ان کو ریکوائرڈ ان کو ہیلپ تھی وہ پرووائڈ کی گئی, ان کو لائف کو بہت تھوڑے ہی ٹائم کے اندر دوبارہ نارمل اپنی روٹین کی طرف لائف کی طرف لانے کے لیے ان کی ہیلپ کی گئی. ان کے وہاں پہ جو بجلی کے کنیکشنز تھے ان کو ریسٹور کیا گیا, گیس کے کنیکشن تھے ان کو ریسٹور کیا گیا, بھرپور اس کی وہاں پر لوگوں کی سپورٹ کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کنٹری وائڈ ایک اس طریقے سے جس طریقے سے آواز اجاگر ہوئی کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے کہ مستقبل کے اندر کسی ایک گروہ کی کچھ چند افراد کی ایسا اگر جھوٹ پر مبنی کوئی پیغام ہو تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی صورت ضرورت نہیں ہے. آپ نے قانون کے مطابق کسی جگہ پہ آپ کے سامنے کوئی انسیڈنٹ ہوا بھی ہے تو آپ قانون کے مطابق اس کا راستہ اڈاپٹ کریں, متعلقہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کو انفارم کریں, اور یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام نے اس کی بھرپور انداز میں مذمت کی. وہاں پر
طاہر رفیع صاحب اور دیگر علماء کرام نے وزٹ کیا. اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب گئے. باقی طرف سے بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وزٹ ہے یہ بہت زیادہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے. میرے خیال میں جو اس واقعے کے بعد عالمی سطح کے اوپر جو پاکستان کا امیج متاثر ہوا تھا, یہ جتنے لوگوں نے وزٹ کیا, جس طرح پاکستانیوں نے بحیثیت قوم اس کے خلاف یک زبان ہو کر آواز اٹھائی ہے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس کا وہاں پر جانا اس بات کی غمازی ہے کہ پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کا تحفظ ہے, اور پاکستان گورنمنٹ اور پاکستانی قوم ان اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا چھوڑے گی. تو یہ ایک اچھا ایک جسٹ تھا قاضی فائز کی طرف صاحب کی طرف سے بھی, اور باقی بھی جتنی حکومتی شخصیت وہاں پر پہنچے. تو میرے خیال میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جس طریقے سے گورنمنٹ نے اس کے اوپر انیشیٹو لیا تو یقینی طور کے اوپر لوگ اس کو ریلائز کریں گے. صرف یہی نہیں بلکہ آرمی چیف کی طرف سے بھی ایک آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی تھی. اس کے اندر بھی اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ جھوٹ سچ اور آدھا سچ, یہ ان چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے کے ساتھ اب قانون آگے بڑھ رہا ہے, اور وہ لوگ جو سارے کام میں ملوث تھے جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, ان کے خلاف قانون حرکت میں آ چکے ہیں, کارروائی ہوگی. تو آنے والے دنوں میں یقینی طور پر لوگ ایسی حرکت کرنے سے اجتناب کریں گے. لیکن ایک فرق یہاں یہ بھی اسٹیبلش ہوا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر بھی جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, کسی مسلمانوں کی جب جذبات کی ان کو مجروح کیا جاتا ہے, تو اس وقت وہی عالمی برادری کو چیز ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ مسلمان بھی دوسری مذاہب کے لوگوں کا کیسے احترام کرتے ہیں. میرے خیال میں دیگر ممالک کے اندر بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں دنیا بھر مسلمانوں کے اندر کے وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں, اس سے ان کے جذبات متاثر ہوتے ہیں. عالمی برادری کو بھی اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کہ مسلمانوں کے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے. عالمی سطح پر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو ان کو بھی اسی طریقے کے ساتھ ایکٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم آپ نے بات. صدیق صاحب, یہ تو ایک تو پیغام دیا گیا ہے, بالکل ایک مضبوط پیغام کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. نامزد چیف جسٹس صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے. پھر دوسرا یہ ہے کہ تسلی تبھی ہوگی جب ان لوگوں کے نقصانات کا بھی ازالہ ہوگا, اور جو بھی ملوث ہیں ان کے خلاف بلا تفریق جو ہے وہ کارروائی ہو, اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی جو تقریر تھی, اس میں اسپیسیفکلی یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ جن کا کسی عقیدے یا مذہب سے تعلق ہے, کسی رنگ یا نسل سے تعلق ہے, وہ پاکستان کے قانون آئین کے تحت برابر کے شہری ہیں. کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ سپیچ تھی. اٹ واز اے پالیسی سپیچ جس نے پاکستان کے مستقبل کے جو آئین ہے اس کا ایک خد و خال بیان کر دیا. تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تمام جو مائنارٹیز ہیں ان کو مساوی حقوق حاصل ہے, جو کہ مسلمانوں کی اکثریت ہماری مسلمانوں کی ہے, لیکن ان کے ساتھ ان کے حقوق جو ہے ان کو تحفظ دیا گیا ہے. تو یہ ایک بدقسمتی سے ایک واقعہ ہوا, اور اس واقعے کے نتیجے میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ متاثر ہوا. لوگوں میں اور خاص طور پر بین الاقوامی برادری کو ایک غلط میسج گیا کہ پاکستان میں اقلیتیں خدا نخواستہ غیر محفوظ ہیں. تو اس میسج کا جو اثر ہے اس کو زائل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. چیف منسٹر پنجاب نے بھی دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے, کہ جتنے لوگوں کے گھر جلائے گئے, جو چرچز جلائے گئے, جو پراپرٹی کو نقصان ہوا, جو جانیں تلف ہوئیں, ان سب کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. اور یہ اٹ از اے ویری گڈ ڈیسیشن, بڑا پازیٹیو ہے. جو چیف جسٹس نامزد ہیں ان کے دورے کا ایک میسیج اور ایک پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ عدلیہ بھی اور ججز بھی اس پر کنسرنڈ ہیں. انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ, کسی اقلیت کے ساتھ اس ملک میں زیادتی ہوگی تو عدالتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی, قانون اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو میسیج تھا جو جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی دورے سے وہاں پہ گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوگا. اور یہ بھی ایک تاثر اور ایک میسیج گیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ انصاف کرے گی, اور یہ کہ جو لوگ جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, جنہوں نے مذہب کے نام پر تشدد کیا یا کوئی اور ایسی کارروائی کی, اور ساری باتیں اب سامنے آ رہی ہیں,
اور سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو مشتعل کر رہے تھے مسلمانوں کو، اور جنہوں نے اٹیکس کروائے اور راستہ ہموار کیا اس تشدد کا، وہ لوگ بھی پکڑے جا چکے۔ تو ان کے ساتھ، ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی، اس میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں برتی جائے نہیں برتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اب نگران حکومتیں اس وقت ان پلیس ہیں۔ پنجاب کے اندر جو نگران حکومت ہے اس کا تو تسلسل جاری ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر جو ہیں وہ وزراء تبدیل ہوئے ہیں۔ ایک وزیر جو تھے وہ پچھلی کابینہ میں بھی تھے، وہ دوبارہ آ گئے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی نگران حکومتوں کا قیام مکمل ہو چکا ہے، یہ مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اب سب جگہ نگران حکومتیں ہیں۔ عاصم نصیر صاحب، خیبر پختونخوا میں تو ایک الگ صورتحال تھی، وہاں پہ جو سابق کابینہ تھی اس کے اندر سیاسی جو اٹیچمنٹس تھیں، جو ایفیلیشنز تھیں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکشن لینا پڑا۔ لیکن پنجاب کے اندر جو کابینہ موجود ہے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب اور ان کی کابینہ، ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہے، وہ بہتر کام کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان مطمئن ہے۔ اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں، یہ بہرحال جو چیلنجز کی ہم بات کر رہے تھے کہ اب نگران حکومتوں کے لیے بھی امن و امان کا قیام کا جو معاملہ ہے، یہ ایک اہم چیلنج ہی رہے گا۔ جوید صاحب دیکھیں، امن و امان کا نا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات پنجاب میں تو بہت بہتر ہیں۔ یہ جو شدت پسندی ہے نا، تھوڑی سی ہم اس کے پر ذرا سی میں آپ کو کر دوں کہ یہ اصل میں یہی ایک فتنہ ہے جو کہ عمران خان اور ان کے حواریوں نے 2014 میں بھی شروع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا، دھرنے دیے، لانگ مارچ کا جو ایک ٹریڈیشنل ایک ہوتا تھا نا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، قاضی صاحب نے شروع کیا، اس سے پہلے مارچ ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح یہ تشدد کی اور قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی بات نہیں ہوتی تھی۔ لیکن وہ جو ایک سبق پڑھانا شروع کیا، اور اس کے بعد 16 میں جو لانگ مارچ ہوا، 17 کے اندر جس طرح ہوا، اور جو دھرنے دلوائے گئے، یہ جو وہ سوچ تھی، اس سوچ کا یہ ایک آپ کو نمونہ نظر آیا جڑاوالا کے اندر۔ اگر ہم مجموعی طور پر ہم امن و امان کی صورتحال کی بات کریں تو الحمدللہ پنجاب میں کافی زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، یہ بیسیکلی ایک سازش ہے۔ میں تو اسے کہوں گا کہ یہ ایک پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک سازش گھڑی جاتی ہے، اور یہ چند جو افراد ہیں وہ ایک مخصوص اپنی سوچ کو پاکستان کے اوپر لاگو کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ اگر پاکستان جہاں پر بھی تھوڑا سا سٹیبلائز ہو رہا ہے پولیٹیکلی یا اکنومیکلی تو وہ نہ ہو سکے، اور اس کا وجہ ہے کہ جب اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو یہ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی فوری طور پر اٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہ آپ کے اوپر مزید جو سخت دن ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی شکل مختلف انداز میں ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر IMF کا پریشر بھی انہی وجوہات کے اندر ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ FATF جو ہے وہ بھی اگر کہیں تو گھوم گھما کے وہ شدت پسندی ہی آپ کے سر پر آتی ہے کہ آپ کبھی گرے لسٹ پہ آ جاتے ہیں اور کبھی وائٹ لسٹ پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہی جو چیزیں ہیں، یہ ہماری جو سوچ ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ امن و امان کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ یہ امن و امان کی صورتحال کے باعث ہے۔ ہاں، یہاں پر 2-3 چیزوں کا آپ کو فیلئر نظر آتا ہے۔ ہمارے بھی محترم میرے ساتھی کلیگ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر کام ہوا، میں یہ شاید اس نقطے سے میں متفق نہیں ہوں۔ اس کی وجہ ہے جب یہ صبح انسیڈنٹ ہوا تو آپ کے جو لوکل آپ کی ایڈمنسٹریشن تھی وہ کہاں تھی؟ کیا آپ کے مقامی جو اسسٹنٹ کمشنر تھے، ڈپٹی کمشنر، اور کیا آپ کے DPOs نے، متعلقہ SDPO نے، آپ کے RPO نے اس حوالے سے کوئی اس ہجوم کو کنٹرول کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا۔ یہی چیزیں ہم نے جوزف کلونی میں بھی دیکھی، لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ ہمیں سبق سیکھنا ہوگا، پھر جا کے ہم اس طرح کی جو پاکستان کی بدنامی کے واقعات ہیں ان سے اپنی جان چھڑوا سکیں گے، اور اس کے لیے پھر ہمیں اپنی جو ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری پولیس کے جو افسران ہیں، ہمیں ان کا بھی انہیں اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا، ان سے سوال پوچھنا ہوگا کہ جب یہ انسیڈنٹ شروع ہوا، 5 لوگوں نے شروع اگر کیا تو یہ 5 سے 5,000 یا 500 پہ کیوں مجمع گیا؟
تو وہاں پر آپ کی جو قابلیت ہے اس کا امتحان وہاں پر شروع ہوتا ہے. تو لازمی طور پر آپ کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے اوپر یہ بھی آئے گا کہ آنے والے دنوں میں جہاں پر اس واقعے کی آپ ان لوگوں کو فکس کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ ان افسران کو بھی کٹہرے میں لے کے آئیں, تاکہ آنے والے دنوں میں آنے والے جو اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ کبھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ پاکستان میں کہیں بھی ہو تو ان افسران کو پتا ہو کہ ہم بھی اس کے اندر مارے جائیں گے, ہم بھی لتاڑے جائیں گے. تو یہ ایک پوائنٹ لازمی ہے. رہی بات انٹرم سیٹ اپ کی, دیکھیں انٹرم سیٹ اپ اس وقت محسن نقوی, یہ نہیں کہ ہماری وہ کمیونٹی سے ہمارے صحافی ایک بھائی ہونے کے ناطے ہم ان کی کہہ رہے ہیں, وہ اس وقت ایک پاؤں ان کا آج صبح سیلاب آیا, راگ گے پانی چھوڑا بھارت کی طرف سے ستلج میں, وہ صبح گنڈا سنگھ والا تھے, پھر وہ ایک ہاسپٹل کا وزٹ کر رہے ہیں, پھر دوسرے کا کر رہے ہیں, پھر ایل ڈی اے کے جو ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں وہاں پر جا رہے ہیں, تو وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی دیکھیں ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں انہیں بھی وہ دیکھ رہے ہیں. تو محسن نقوی کے اوپر جو ذمہ داری آئی ہے, جہاں پر ایک صاف شفاف انتخابات کرانا ان کی ذمہ داری ہے, وہاں پر آج پاکستان جس نہج پہ عمران خان چھوڑ کے گئے تھے, عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے 16 ماہ کے اندر یہ پچھلی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی, کیونکہ وہ صرف ایک پوائنٹ پر تھی کہ کسی طرح ہم آئی ایم ایف کا پلان اسے دوبارہ سے ریلیز کرا لیں, اس سے دوبارہ کنٹینیوٹی آ جائے, اور اسی 16 ماہ کے اندر عمران خان جو کچھ کرتے رہے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو ان حالات میں جب آپ پولیٹیکلی تو آپ کو ڈیمیج کیا ہی اس ایک جماعت نے, لیکن آپ کو جو اکنومیکلی آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس زیادتی کو بھی اوورکم کرنے کے لیے محسن نقوی اور اسی طرح جو انٹرم ہمارا سیٹ اپ ہے وہ کام کر رہا ہے. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اب جو پاکستان کے جو انتخابات ہیں وہ بھی اپنی آئینی مدت کے اندر ہوں, تاکہ جو ایک صاف شفاف آپ کی پارلیمانی سیاست کا آغاز ہے وہ آگے سے ہو. وہاں پر جہاں پر انٹرم گورنمنٹ کے اوپر یہ ڈے ٹو ڈے اور دیگر ایشوز کو حل کرنا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر مجھ سمیت ہم صحافیوں اور ان انٹرم حکومت اور جو حکمران ہیں پاکستان کے, پنجاب سندھ بلوچستان کہیں کے بھی ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو کچرا بھرا ہوا ہے, جو شدت پسندی بھری ہوئی ہے, جو نفرت کے بیج بوئے ہوئے ہیں, اب انہیں بھی ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح آپ ایک ہاسپٹل کو ریویمپ کرنے کے لیے تو محنت کرتے ہیں, اس سیلاب کی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے تو آپ محنت کرتے ہیں, تو بالکل اسی طرح اب آپ کو لوگوں کے دماغوں کو بھی صاف کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی, اس کے لیے ڈائیلاگ کرنے ہوں گے, ان لوگوں کو بتانا ہوگا کہ آپ اپنے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کو کس نہج میں لے کے جا رہے ہیں, کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سینکشن کے ہی اس کے نیچے لگا رہے, ہمیشہ یہاں پر سینکشنز رہے, انٹرنیشنل پریشر رہے. اگر آپ نے ویسے باہر ٹریول کرنا ہوتا ہے, جو بندے ٹریول کرتے ہیں وہ اپنے کام کے سلسلے میں, ہم اپنے کام کے سلسلوں میں بھی جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اس کی وجہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہے جو آپ کے پورے پاکستان کی بدنامی کا جو ہے اس کا ذمہ دار ہوتے ہیں. میرا خیال ہے انہیں بھی ٹکٹ بتانا بھی ہوگا, عوام کو بتانا بھی ہوگا. سہیل بھٹی صاحب آپ بتائیے کہ ظاہر ہے گزشتہ 16 ماہ کے اندر جو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت تھی, انہوں نے ایک مشکل فیصلے کیے, بہت مشکل فیصلے کیے, کیونکہ معاشی حالات بہت خراب تھے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اب ظاہر ہے بہت عرصے بعد ہوا, اب ان کے معاشی جو اس بنیاد پہ معاشی اہداف ہیں اس کا تسلسل بھی برقرار رکھنا ہے. یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا نگران حکومت کے لیے؟ یقینی طور کے اوپر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس دوران دیکھیں کہ جو گزشتہ 16 ماہ کے دوران پی ڈی ایم کی حکومت نے معاشی ڈائریکشن کو سدھارنے کی کچھ اقدامات کیے. ابھی وہ جو عوام کو مطلوبہ نتائج ملے تھے وہ ٹائم کبھی نہیں آیا, لیکن سب سے پہلے جو فروری 2022 تک جو خرابی ہو چکی تھی, جس کے جو تباہ کن اثرات تھے, اس سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات ہوتے رہے. کون سا معیشت کا شعبہ تھا جہاں پر مشکل ترین فیصلے ناگزیر نہیں ہوئے؟ وہ پاور سیکٹر تھا, گیس کا سیکٹر تھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, وہ اندرونی اور بیرونی محاذ کے اوپر مختلف چیلنجز تھے. ان سب سے نمٹنے کے لیے آپ کو مجبوراً عالمی مالیاتی اداروں کے تمام کڑی سے کڑی شرائط کو تسلیم کرنا پڑا تاکہ ہم سری لنکا جیسی صورتحال سے دوچار نہ ہو سکے. وہ ایک بہت مشکل فیصلے تھے, بہت مشکل فیصلے تھے. وہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے لیے, اور یہ بات تھی کہ ہم اس وقت سنتے تھے کہ حکومتوں کو پی ڈی ایم کی شریک جماعتوں کو کہنا پڑتا تھا کہ ہم نے ریاست کے اوپر ہم نے اپنی سیاست کو
ترجیح نہیں دی, اپنی سیاست کو ہم نے قربان کیا ہے. اس کے بعد IMF کا الٹیمیٹلی ایک شارٹ ٹرم کے لیے پلان مل گیا, لیکن اصل جو آپ نے اہداف حاصل کرنے ہیں اور آگے جو مہنگائی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے, آپ نے ایکسپورٹ کو بہتر کرنا ہے, اس سلسلے کے اندر جو اقدامات ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو موجودہ 9 ماہ کا جو ایک پلان ہے اس کو سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کیا جائے اور مزید اکنامک ڈسٹارشن نہ ہونے, کریٹ نہ ہونے دی جائیں. صورتحال کو فسکل ڈسپلن مینٹین کیا جائے. نگران کیبنٹ کے اندر اگرچہ کہ جیسے کہ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کو یہ ذمہ داری ملی ہے, ان کا اپنا بھی اس حوالے سے بہت وسیع تجربہ ہے, وہ گورنر اسٹیٹ بینک رہ چکی ہیں, عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ کام کر چکی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ڈائریکشن سیٹ ہوئی تھی اور جو ایک ان کو ایک معاشی پلان کے ساتھ سارا سسٹم ان کے حوالے کیا گیا ہے, تو اس کے اندر وہ فائنینشیل ڈسپلن کو مینٹین رکھیں گے, اب جو اخراجات ہیں ان کو کم کریں گے, کفایت شہری کی مہم پر گامزن رہیں گے. اور اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ جلد از جلد مقررہ وقت کے اندر الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. یہ الیکشن ہی ہیں جس کے ذریعے سے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا جو ایک ادھورا خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے معاشی استحکام حاصل کرنے کے لیے جو ہدف ہے معاشی استحکام کا, وہ بھی اسی صورت پورا ہو سکے گا کہ ہم جلد از جلد الیکشن کروائیں مقررہ وقت کے اندر. جو بھی پارٹی یا جو بھی نیا سیٹ اپ بنتا ہے وہ پھر آگے نئے پلان کو لے کے چلیں, اور اس کے نتیجے میں لانگ ٹرم پالیسیز ہوں گی. انویسٹرز کو, بزنس کمیونٹی کو, عالمی اداروں کو کلیئرٹی ہوگی کہ آگے سسٹم کس طریقے سے چل رہا ہے. اگرچہ کہ بہت سے اسٹیپس ایسے لیے گئے ہیں جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریکوڈیک کے حوالے سے اس کے اوپر بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں, اور گزشتہ دور PDM کے دور حکومت میں اس کے جو میجر اس کے جو مائل سٹونز ہیں وہ اچیو کر لیے گئے ہیں فارن انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اس کے اندر سعودی کی طرف سے $7 ارب کی انویسٹمنٹ متوقع ہے. تو یہ سارے میجر جو PDM کی ٹائم پہ لیے گئے ان کو اس ڈائریکشن کے اندر اب جاری رہنا چاہیے, اور اگلی گورنمنٹ آ کے ان کو مٹیریلائز کرے گی. تو پھر یہ بات درست ہے کہ وہ جو ایک پہیہ چل پڑا تھا اس کو روانا ہے, جاری بھی رکھنا ہے, اور اس کو مزید مضبوط بھی کرنا ہے, تاکہ پھر جب الیکشن کے نتیجے میں حکومت بنے تو وہ معاملات کو آگے لے کر جائے. ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جاوید صدیق صاحب, آپ کے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج, ایک تو معیشت کا پہیہ چلتا رہے, اور دوسرا ظاہر ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا, وہ کمٹمنٹ جو گزشتہ روز وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا, انوار الحق کاکڑ صاحب نے, کہ جو بھی کمٹمنٹس ہیں جو اندرونی ہیں, بیرونی ہیں, اداروں کے ساتھ ہیں, ہم ان کو آنر کریں گے, جاری رکھیں گے. یہ اہم معاملات ہیں, اور ظاہر ہے کہ امن و امان تو ہے ہی ہے. جی, ایک تو کنٹینیوٹی آف پالیسیز, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور انٹرم پرائم منسٹر نے جو کیبنٹ کو ایڈریس کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہے اس کو انشور کریں گے. دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے, پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی یہ ہو چکا ہے کہ ماضی میں ایک حکومت جو ہے جب وہ آئی تو اس نے پچھلی حکومت کی ساری پالیسیز کو اسکریپ کر دیا, ختم کر دیا. اس سے جو انویسٹرز ہیں جو بیرونی ملک سے ہمارے یہاں آ کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ایون ڈومیسٹک جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ متاثر ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پالیسیوں میں کنٹینیوٹی یا تسلسل نہیں ہے. تو ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا, اور انہوں نے ایک میسیج دیا کہ وہ پالیسیز جو ماضی میں اختیار کی گئی ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اور دوسرے جو انیشیٹیو لیے گئے تھے اکانومی کو ٹریک پہ ڈالنے کے لیے, ان کو کنٹینیو رکھا جائے گا, ان کا تسلسل ہوگا. یہ ایک اچھا پازیٹیو میسیج ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو موجودہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے ایکسپینڈیچرز کو, اپنے جو سرکاری ایکسپینڈیچر ہے, ریاستی ایکسپینڈیچر ہے, ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, اور کہا کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں شاہ خرچیوں کی عادت پڑی ہوئی ہے کچھ لوگوں, کچھ طبقوں کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ $17.5 بلین کی سبسڈیز اور رعایتیں جو ہیں ایک اشرافیہ پاکستان کا انجوائے کر رہا ہے, جبکہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں, اور ان کے لیے مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نئی گاڑیاں نہیں خریدیں گے,
اور اللے تللے جو ہیں ان کے اوپر پیسہ خرچ نہیں ہوگا تو اس خزانے کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جہاں تک کہ تعلق ہے لا اینڈ آرڈر کا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، چونکہ اس وقت پاکستان ایک انٹرم پیریڈ سے گزر رہا ہے، جمہوریت کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ انتخابات ہو جائیں، پاپولر مینڈیٹ جس جماعت کو ملے وہ حکومت قائم کرے اور ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی یا سیاسی استحکام آئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو۔ یہ واقعہ جو ہوا جڑاں میں، اس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ سو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز اس کا اعادہ نہ ہو، ریپیٹ نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جلسے جلوس جب ہوتے ہیں، جب پولیٹیکل ایک آزادی شروع ہو جاتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، تو امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے کہ جس سے سارے کا سارا پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس میں کوئی رخ نہ آ جائے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک انٹرم گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ بھی اور صوبوں کی جو حکومتیں ان کی ذمہ داری ہے کہ انشور کریں کہ لا اینڈ آرڈر بالکل کسی طرح بریچ نہ ہو، اس کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، اور ایک پیسفل ایٹماسفیئر میں الیکشن کیمپین چلے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ضروری ہے اور اس کے لیے حکومت کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور انتخابات کے حوالے سے جاوید صدیق صاحب، ایک سازگار ماحول بھی پیدا کرنا ذمہ داری ہے، اور پھر ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کر صاف اور شفاف انتخابات کی طرف ہمیں آگے جانا ہے، یہ اس کو انہوں نے کہہ ایگزیکیوٹ دیا ہے کرنا ہے۔ کہ جو پروونشل نئے چیف منسٹرز بنے ہیں انہوں نے بھی، اور فیڈرل جو گورنمنٹ بنی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اسسٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو کہ ٹو انشور کہ جی ملک میں فیئر فری الیکشنز ہو جائیں، اور فیئر اینڈ فری الیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پرامن ماحول میں ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سی قوتیں ایسی ہیں پاکستان مخالف، فورسز وچ آر ہوسٹائل ٹو پاکستان، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، گڑبڑ کی جائے، تشدد کو ہوا دی جائے، اور خدا نخواستہ پاکستان میں ایک کیوٹک سچویشن، افراتفری کی سچویشن کریٹ کی جائے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کو انشور کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ سارے الرٹ ہیں اور وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے، لیکن پاکستان دشمن لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ اس انٹرم پیریڈ میں کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑا الرٹ رہنا ضروری ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایٹ سم سٹیج، جو کہ سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو الیکشن میں حصہ لیں گی، ان کو الیکشن کمیشن بھی اور انٹرم گورنمنٹ بھی اعتماد میں لے گی کہ وی ول پرووائڈ یو اے لیول پیئنگ فیلڈ، اور ہم آپ کو ایک پرامن ماحول دیں گے، ایٹماسفیئر دیں گے جس میں آپ الیکشن کیمپین کریں، اور کوئی رخنہ اس میں ہم نہیں آنے دیں گے۔ تو اس سے یہ انشور کیا جائے گا، یقینی بنایا جائے گا کہ پاکستان جو ہے جمہوریت کی طرف اپنا سفر جو ہے پرامن طریقے سے جاری رکھے۔ ٹھیک ہے عاصم، آپ بتائیے کہ پنجاب حکومت جو ہے، نگران حکومت، وہ کتنی پرعزم دکھائی دیتی ہے اس حوالے سے؟ ظاہر ہے پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ الیکشن کا بڑا دنگل سجتا ہے، بڑی سیاسی جماعتیں وہاں پہ مد مقابل ہوتی ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات اور سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، چاہے بڑی ہیں چھوٹی ہیں، ان کے لیے ایک سازگار انتخابی مہم، سازگار ماحول کتنی پرعزم نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ایک متوازی آپ کو گراؤنڈ تو ملنی چاہیے الیکشن کے لیے۔ یہ ماضی میں جب 2018 کا بھی الیکشن تھا، اس میں بھی یہی کہا جاتا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کہ ہمیں ایک متوازی جو ہے وہ میدان نہیں ملا الیکشن کے لیے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں، اس میں پاکستان کے تقریباً تمام ہی آپ کی جو سیاسی اکائیاں ہیں وہ اس چیز پر متفق ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور الیکشن کا بروقت جو انعقاد ہے ان تمام جماعتوں کی ایک ان کا آواز بھی ہے، مطالبہ بھی ہے۔ تو یہاں سے ایک چیز تو آپ کو کلیئر ہو رہی ہے کہ یہاں پر کوئی متنازع آپ کو بیان نظر نہیں آتا۔ ہاں
ایک ایسی جماعت ابھی بھی بدقسمتی سے ہے کہ جس کی نہ قیادت ہے نہ اس کی اپنی کوئی اب ساکھ رہ گئی ہے، کیونکہ وہ جس طرح وہ ایک شخصیت کے درمیان میں گھومتی تھی، وہ اپنی طرف سے ابھی بھی پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ شاید ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب انہوں نے خود ہی اپنی جماعت کے اندر ہی اتنی یہ کہیں گے کہ ایک شخصیت کو ہی دیوتا کی جگہ پر لے آئے تھے، تو اس جماعت نے پاکستان کی جو دیگر جماعتوں کے ساتھ کس طرح مل کر مقابلہ کرنا ہے اور کس طرح اس سیاسی دنگل کے اندر آنا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے، انٹرم حکومتیں جو ہیں وہ بالکل انہیں اپنا کردار ادا کرنا بھی ہوگا اور وہ کریں گے بھی. اگر وہ نہیں کریں گی تو دیکھیں اس میں تو پھر آپ کے اوپر تمام جو سول سوسائٹی ہے، آپ کے میڈیا کا طبقہ ہے، وکلا ہے، ہر کوئی اس کے اوپر بات کرے گا. اس الیکشن کی اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھیں گے، کیونکہ اگر الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھ گئے تو جوید صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، پھر یہ وہی بات ہوگی کہ جو 2018 میں کہا جاتا تھا کہ سلیکٹڈ ہیں، تو پھر اگر اس الیکشن میں جو چاہے 2024 میں ہوتے ہیں، اس کے کسی بھی مہینے میں اس کا انعقاد ہوتا ہے، جو بھی اس کی تاریخ آتی ہے، اگر اس کے اوپر اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھ گئے تو پھر آنے والے جو سال ہیں وہ شاید پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے مزید ایک نیا آئینی نہ صرف بحران کو جنم دیں گے، بلکہ جو عدم استحکام ہے اس پہ مزید ایک طوالت بھی آئے گی. تو یہاں پر سب سے پہلا جو سوال ہے اور جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ ان انتخابات کا، جنرل انتخابات کا بروقت ہونا، ان جنرل انتخابات کا اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال نہ اٹھایا جانا، اس کی کریڈیبلٹی ہر بندے کو شور شارٹ ہو کہ نہیں، اب ہمارے ہر ایک کے لیے ایکول پلینگ فیلڈ ہے، ہم جائیں گے، ہمیں ہماری کمپین کرنے کی، ہمیں کنونسنگ کرنے کی، ہمیں جو اپنا ووٹ مانگنے کی ہمیں اجازت ہوگی، تب جا کے وہ تمام سیاسی اکائیاں اس پر متفق ہوں گی اور پھر اس کا جو نتائج آئیں گے تمام سیاسی جماعتیں جب انہیں تسلیم کریں گی تو پھر وہی الیکشن جو ہے. اور یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے نگران حکومتوں کی یقینی طور پر، اور نگران حکومتوں کو اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی. بہت بہت شکریہ عاصم نصیر صاحب آپ کا، لاہور سے جوائن کیا. سہیل بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم پہلے بھی عرض کر رہے تھے، جاوید صدیق صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کم سے کم وسائل استعمال کیے جائیں. آج صبح بھی وزیر اطلاعات و نشریات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو دوست بھی میرے پاس آنا چاہ رہے ہیں، بعض آتے ہیں، صحافی بھی آتے ہیں، دوست بھی آتے ہیں مبارک دینے کے لیے، تو مٹھائی بھی نہ لائیں، مٹھائی کی جگہ جو ہے فروٹ لے کے اپنے بچوں کے لیے لے جائیں، اور گلدستہ بھی نہ لائیں. گلدستے کی بجائے آپ 2-3 پودے جو ہیں وہ خرید کر اور کہیں پلانٹ کر دیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ صرف ایک آفس استعمال کریں گے، جو مختلف کیمپ آفیسز ہیں وہ استعمال نہیں کریں گے. جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم وسائل میں وہ کام جاری رکھیں گے، اور ایک آئینی اور ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ ادا کریں گے اور اس کے بعد وہ واپس ہم میں آئیں گے، یعنی صحافیوں میں آئیں گے. تو یہ انہوں نے بات کی. تو ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام جاری رکھیں گے. پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال ہے اور جو گنڈا سنگھ ہے وہاں پر اونچے درجے سے لے کے درمیانی درجے سے لے کے اونچے درجے کا سیلاب ہے. اطلاعات کے مطابق بھارت نے اپنے 2 ڈیم سے 2 لاکھ کیوسک سے زائد کا پانی ہے وہ چھوڑا ہے. جو دریائے ستلج کے کنارے جو متعدد دیہات ہیں ان کا جو زمینی رابطہ ہے وہ بھی منقطع ہو گیا ہے، اور وہاں پر ظاہر ہے ریسکیو آپریشن اور امدادی کارروائیاں بھی جاری ہے. ظاہر ہے یہ ایک بار پھر ہمیں اسی صورتحال کا سامنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سے پہلے بھی ہماری معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، عام جو لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے. تو کیا ایک صورتحال ہو سکتی ہے، اور ایک بار پھر کیا بھارت نے اپنی آبی جارحیت کر کے ایک بار پھر اپنی نیت دکھانے کی کوشش کی ہے؟ اسی پر بات کرتے ہیں. جاوید صدیق صاحب، یہ ہم کہ بھارت نے اپنے 2 ڈیم سے پانی چھوڑا ہے، اور ایک بار پھر وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ آبی جارحیت وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، اور اب بھی وہ اپنے اس مکروہ عزائم جو ہیں اور مکروہ جو اعمال ہیں اس پہ وہ قائم ہیں.
بالکل انڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں بنتا ہے. ایک تو اس نے ہمارا پانی روکا، جو کہ ڈیمز بنائے، کشن گنگا ڈیم ہے، دوسرے ڈیم ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے ہمارا پانی روک کے ہمیں اس سے محروم کیا. دوسری طرف وہ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، سیلاب کا سیزن ہوتا ہے، مونسون کا زمانہ ہوتا ہے، تو جو فالتو پانی ہے وہ ہمارے دریاؤں میں چھوڑ دیتا ہے، اور اس سے پنجاب کے بہت سے دیہات جو ہیں زیر آب آ جاتے ہیں. ان کی زمینوں کو نقصان ہوتا ہے، فصلوں کو نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، اور گھر جو ہیں وہ بھی زیر آب آ جاتے ہیں. تو یہ ہندوستان کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو کہ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں. بہت سے ممالک نے ہمیں یہ آفر کی انڈیا اور پاکستان کو کہ ہم ایک ایسا سسٹم نصب کرتے ہیں کہ جس سے ارلی وارننگ آ جائے، اور آپ پانی چھوڑنے سے پہلے کم از کم دوسرے ملک کو یہ بتائیں کہ ہم یہ کرنے لگیں. اس پہ بھی ہندوستان جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرتا، اور اچانک وہ آبی جو آپ کہہ رہے ہیں جارحیت، اس کا ارتکاب کرتا ہے. پاکستان کو زرعی طور پر نقصان، زرعی طور پر وہ دو طرح نقصان پہنچا رہا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا پانی روک کر زمینوں کو بنجر کرنا، یا بہت زیادہ پانی چھوڑ دینا تاکہ ان کی فصلیں تباہ ہوں. تو اس کے تمام جو ایکشنز ہیں اور حکمت عملی ہے وہ اینٹی پاکستان ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. اور ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو ڈائیالاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس کو حل کیا جائے، وہ بھی انہوں نے نہیں مانا. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 2019 میں وہ جو آرٹیکل 370 ہے اس کو ختم کر کے اس کو اپنا حصہ بنا لیا. اور یہ تمام مظالم وہ کر رہے ہیں ایک طرف، دوسری طرف وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہے ہیں، اور ہر طرح کا موقع استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچائے. ہماری جو زمین ہے، ہمارے جو کاشتکار ہیں، ہماری جو زراعت ہے، اس کو نقصان پہنچایا جائے. یہ ان کا ہر سیزن میں یہ رویہ ہوتا ہے. جبکہ ہم پہلے ہی جو موسمیاتی تبدیلی ہیں اس کا شکار رہے ہیں. اور دیکھیں پورے ملک میں سیلاب آیا. 6 وہ ممالک ہیں دنیا میں جو کہ ورسٹ ہٹ ہیں کلائمیٹک چینج سے، اور پاکستان ان میں شامل ہے. اور ہماری مشکلات میں ہندوستان اور ہماری مشکلات بڑھاتا ہے. ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے اس کا رویہ اور ہونا چاہیے. وہ خود بھی بارشوں کا تباہی کا شکار ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں لداخ میں جو کچھ ہوا ہے، لیکن وہ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا. چائنا کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے، ہمارے ساتھ اس کا تنازع ہے کشمیر کا، اور کئی تنازعات اور ہیں. اور اس چھوٹے ملکوں کے ساتھ بڑے تنازعات ہیں. نیپال کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ ہے، نیپال کے ساتھ اس کا بہت بڑا جھگڑا چل رہا ہے. تو اپنے نیبرز کے ساتھ وہ پرامن تعلقات نہیں چاہتا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور ہمارے جو امدادی ادارے ہیں میرے خیال میں ان کو بھی ہمیشہ سے الرٹ ہی اب رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں کہ کل تک جو ہے یہ پانی بہت اونچا چلا جائے. جی ہاں، سیلاب آ سکتا ہے. اس کے لیے این ڈی ایم اے نے وارننگ تو جاری کی ہے، لیکن ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں، جو ڈسٹرکٹ لیول کے ادارے ہیں یا جو لوگوں کو امداد فراہم کرنے والے ہیں، ان کو بھی الرٹ رہنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن آ جائے تو کوئی ایسی ایمرجنسی نہ ہو جائے کہ جانی نقصان ہو، تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کاوش کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب. یقینی طور پر یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. دریائے ستلج میں یہ 2,80,000 کیوسک تک کا جو پانی ہے وہ بھارت نے اپنے 2 ڈیمز سے چھوڑا ہے. اور یقینی طور پہ بھارت نے ایک بار پھر وہی آبی جارحیت کی ہے جو ہمیشہ سے وہ کرتا چلا آیا ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے اس سے جو پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے بہت سے علاقے ہیں وہ اس وقت خطرے میں ہیں، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی الرٹ ہے، اور کئی جو دیہات ہیں ان کا جو زمینی رابطہ ہے وہ بھی منقطع ہو چکا ہے. بہرحال امدادی کارروائیاں بھی ان علاقوں میں جاری ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.